بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کئی دن شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد شہزادہ معز الدین بڑی بہن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت بھی یاقوت حبشی رضیہ سلطانہ کی نشست گاہ میں موجود تھا۔ جمال الدین کو دیکھتے ہی شہزادے کے جسم میں نفرت اور غصے کی ایک تند و تیز لہر اٹھی۔ معز الدین کا جی چاہا کہ فرما روائے ہند کے سامنے امیر الامراء کا سر قلم کر دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ جمال الدین یاقوت کو اپنے مرحوم آقا کا ہر حوالہ عزیز تھا، اس لیے وہ معز الدین کے سامنے خم ہو گیا اور بڑے ادب سے سلام پیش کیا، لیکن شہزادے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ رضیہ سلطانہ نے چھوٹے بھائی کی اس بے رخی کو محسوس کر دیا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ کیسے آئے معز الدین؟ رضیہ کے لہجے سے شفقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معز الدین نے اپنا چہرہ اور لہجہ سنوارنے کی کوشش کی، مگر اسے دونوں میں سے کسی پر بھی اختیار حاصل نہیں تھا۔ رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کی طرف دیکھا۔ امیر الامراء الٹے قدموں چلتا ہوا بارگاہ سلطانی سے نکل گیا۔ خیریت تو ہے؟ رضیہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ ایک بھائی کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں ہر اس بات کو اپنی زبان پر لے آؤں جو آپ کے مفاد میں نہیں۔ شہزادہ معز الدین نے بڑی احتیاط سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے تمہارے احساس فرض شناسی پر ناز ہے۔ رضیہ کی آنکھوں سے بھائی کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ترک سردار آپ کے اس فیصلے سے خوش نہیں۔ شہزادہ معز الدین نے اپنی بات کہنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیا۔ کیا پوری ترک قوم میں ایک بھی لائق اور معتبر شخص نہیں جسے امیر الامراء کے منصب پر فائز کیا جا سکے؟ معز الدین اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے سے قاصر رہا۔ کیا تم ترک سرداروں کے ترجمان بن کر آئے ہو؟ یکا یک رضیہ کا لہجہ بدل گیا اور اب وہ بڑی بہن کے بجائے فرما روائے ہند نظر آ رہی تھی۔ ترک امیروں کا قاصد بن کر نہیں، ایک ہمدرد بھائی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ معز الدین سنبھل گیا۔ تو پھر میرے بھائی، ان آوازوں کو مت سنا کرو جن سے سماعت مجروح ہو جاتی ہے اور دل کے شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ رضیہ کی آواز سے پھر وہی نرمی جھلکنے لگی تھی۔ تم ابھی بچے ہو، مفاد پرستوں کی چالوں کو نہیں سمجھو گے۔ آخر ایک حبشی غلام کی خاطر آپ معزز اراکین سلطنت کی ناراضگیاں کیوں خرید رہی ہیں؟ شہزادہ خود اپنی آنکھوں سے صورتحال کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے دماغ سے فیصلے نہیں کرتی۔ جمال الدین کو اس کی اہلیت کے مطابق منصب دیا گیا ہے۔ رضیہ کی پرجمال آواز ابھری۔ معزز ہے وہ جو اپنے عہد کا پابند ہے، امیر وہ ہے جسے سلطنت کا مفاد عزیز ہے، اور منصبدار وہ ہے جو رعایا کا غمگسار ہے۔ شہزادہ معز الدین زاویے بدل بدل کر یاقوت حبشی کی مخالفت کرتا رہا، مگر رضیہ سلطانہ نے اس کی کسی بات کو لائق التفات نہیں سمجھا۔ پھر جب وہ بارگاہ سلطانی سے اٹھا تو اسے اپنی کنیز صوفیہ کی فراہم کردہ اطلاعات پر یقین آ چکا تھا۔ رضیہ سلطانہ ترک امراء کے احساس و جذبات سے باخبر ہو چکی تھی، مگر اس نے اپنی روش تبدیل نہیں کی۔ یاقوت حبشی امیر الامراء بھی تھا اور مقرب خاص بھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ سیر و تفریح یا شکار کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہوتی تو جمال الدین یاقوت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا۔ رضیہ یاقوت حبشی کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھتی اور پھر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتی۔ شہزادہ معز الدین اور ترک امراء اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہتے۔ سالار قطب الدین رتن بور کی مہم پر گیا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے مقامی مسلمانوں کو ہندوؤں کی قید سے نکالا اور پھر انہیں لے کر دہلی واپس چلا آیا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہی قطب الدین کا جنگی کارنامہ تھا کہ اس نے رتن بور کا قلعہ فتح کرنے کے بجائے 1,500 جاں مسلمانوں کو نئی زندگی بخشی۔ قطب الدین کے واپس آتے ہی ترک امراء کی صفوں میں ہلچل پیدا ہوئی۔ مسلسل خفیہ اجلاس ہونے لگے۔ ان اجلاسوں میں سالار قطب الدین بھی شریک ہوتا تھا۔ قطب الدین بھی سیف الدین ایبک کی طرح رضیہ سلطانہ کا وفادار تھا، مگر جب اس نے امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کے کہنے پر یاقوت حبشی کا وہ بے تکلفانہ عمل دیکھا تو اسے شدید اذیت پہنچی۔ میں اس سلسلے میں سلطان اعظم سے بات کروں گا۔ قطب الدین کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اتمام حجت کر چکے۔ امیر تاج الدین نے اسے روک دیا۔ بس تمہارا ہی انتظار تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں آپ حضرات سے علیحدہ نہیں ہوں۔ رضیہ سلطانہ کے لیے اس کے جذبات عقیدت فنا ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی ترک سرداروں کا ہم نوا بن گیا۔ پھر ایک دن قصر سلطانی میں زلزلہ سا آ گیا۔ بٹھنڈا کے حاکم ملک التونیا نے پرچم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ آپ نے ایک حبشی غلام کو اتنا سر چڑھایا کہ وہ کم نسب اپنے جامے سے باہر نکل گیا، اور پھر اس نے ترک امراء کی دستار فضیلت کو اپنے قدموں سے روند ڈالا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ اذیت ناک اور رسوا کن تماشا آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یاقوت حبشی پوری ترک قوم کا مجرم ہے، اسے فوری طور پر معزول کر کے ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نکال دیا جائے، ورنہ بغاوت و سرکشی کے اس طوفان کا انتظار کیجیے جو عنقریب دہلی کی حدود میں داخل ہونے والا ہے۔ ملک التونیا کا خط پڑھ کر رضیہ سلطانہ شدت غضب سے کانپنے لگی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا جب حاکم بٹھنڈا نے امیر تاج الدین کے ذریعے اپنی شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ رضیہ کا ذہن ماضی کے گرداب میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ ملک التونیہ کی بغاوت، شادی سے انکار کا رد عمل سمجھ رہی تھی۔ حاکم لاہور ملک عز الدین کی بغاوت کے موقع پر رضیہ سلطانہ نے اسے خط و کتابت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ملک التونیہ کا معاملہ مختلف تھا، اس لیے وہ مفاہمت کی راہ ڈھونڈنے کے بجائے دوسرے راستے پر نکل کھڑی ہوئی۔ رضیہ نے اپنے عمرا کو طلب کر کے ان کی رائے دریافت کی۔ جمال الدین یاقوت کے انتخاب سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بغاوت کی روش اختیار کر لی جائے۔ امیر تاج الدین نے بلند آواز میں کہا، ملک التونیہ کا انداز مجرمانہ ہے اور وہ مکر و فریب سے کام لے رہا ہے۔ اگر ایک مثال قائم ہوئی تو پھر یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا۔ خواجہ رشید نے رضیہ سلطانہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہر علاقے کا حاکم اپنے مطالبات پیش کرے گا اور جب اس کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی تو وہ بغاوت کا عالم لے کر کسی اور طرف نکل جائے گا، پھر مرکز کی کیا حیثیت باقی رہے گی؟ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار قطب الدین کی طرف دیکھا، اگر تونیہ کی سرکوبی نہ کی گئی تو پورے ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ قطب الدین نے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا کہ کچھ لوگ بروقت پہچانے گئے، انہیں جلد از جلد خاک میں ملا دیجیے تاکہ پھر کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ رضیہ نے ہر طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ ملک التونیہ کو نیست و نابود کر دینا چاہتی تھی۔ یاقوت حبشی اس راز سے باخبر تھا کہ حاکم بٹھنڈا باغی ہو گیا ہے، مگر رضیہ سلطانہ نے اسے بغاوت کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دن راستوں سے اتنا غبار اٹھا کہ دوپہر کے وقت آفتاب کی روشنی ماند پڑ گئی۔ دہلی کے باشندوں کو سورج گرہن کا گمان ہونے لگا۔ یہ رضیہ سلطانہ کا لشکر جرار تھا جو دارالحکومت کی حدود سے نکل کر بٹھنڈا کی طرف جا رہا تھا۔ گھوڑوں کی کثرت کے سبب کچے راستوں سے وہ دھول اڑی کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام امرائے سلطنت رضیہ کے ہمراہ تھے۔ امیر تاج الدین اور خواجہ رشید کو قلعے کی نگرانی کے لیے دہلی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ شاہی فوج دن بھر اپنا سفر جاری رکھتی اور اندھیرا ہوتے ہی پڑاؤ ڈال دیا جاتا۔ ایک رات سپاہی آرام کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک انسانی چیخ نے سناٹے کا جگر چاک کر دیا۔ رضیہ سلطانہ نیب خوابی کے عالم میں تھی، چیخ سن کر اٹھ بیٹھی۔ آقائے نعمت، غلام کو رخصت کی اجازت دیجیے۔ چیخ دوبارہ سنائی دی۔ رضیہ سلطانہ نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ جمال الدین یاقون تھا جو انتہائی کرب کے عالم میں چیخ رہا تھا۔ رضیہ گھبرا کر خیمے کے دروازے پر آئی۔ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ محافظ سپاہیوں کی تلواروں نے فرما روائے ہند کا راستہ روک دیا۔ الوداع آقائے نعمت۔ یاقوت حبشی کی آواز آہستہ آہستہ ڈوب گئی۔ ایک تو نیند کا ہلکا سا خمار، دوسری یاقوت حبشی کی چیخیں اور تیسرے محافظ سپاہیوں کا ناقابل فہم سلوک۔ یہ واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے تھے کہ کچھ دیر کے لیے رضیہ کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ سنبھلی تو اس نے خیمے کے محافظ سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیسی تلواریں ہیں جو میرا راستہ روک رہی ہیں؟ اب ان تلواروں پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک محافظ نے جواب دیا، پھر وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ تم نے اپنی وفاداریاں فروخت کر دیں؟ رات کے سناٹے میں رضیہ سلطانہ کے لفظوں کی گونج دور تک سنائی دے رہی تھی۔ سالار قطب الدین کا یہی حکم ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نہیں جا سکتی۔ دوسرے محافظ نے کہا، کہاں ہے قطب الدین؟ رضیہ سلطانہ اتنے زور سے چیخی کہ محافظ سپاہی گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نہیں جانتے کہ سالار کہاں ہیں۔ بیک وقت کئی سپاہیوں کی آوازیں ابھریں، امیر الامراء جمال الدین یاقوت کو میرے پاس بھیجو، وہ برابر کے خیمے میں موجود ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے محافظ سپاہیوں کو حکم دیا، آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ جواب دینے والے سپاہی کا لہجہ سخت تھا، اب آپ ایک قیدی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی سلطان کے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کچھ اور سپاہی بھی تیزی سے آگے بڑھے۔ رضیہ سپاہیوں کی اس بے ادبی پر انہیں تنبیہ کرتی رہی، مگر وہ چپ چاپ خیمے کی تلاشی لیتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے فرما روائے ہند کی تلوار اور خنجر اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ آپ کو زنجیریں پہنا دی جائیں۔ رضیہ خیمے کے درمیان میں خاموش کھڑی سوچتی رہی۔ اس پر تمام صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ پھر وہ اسی پرجلال لہجے میں بولی، میں زنجیریں نہیں پہنوں گی، ہم کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ سپاہیوں نے رضیہ سلطانہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور میں فرار کا راستہ بھی اختیار نہیں کروں گی۔ رضیہ کے چہرے پر خوف و ہراس کی ہلکی سی نمک بھی نہیں تھی۔ سپاہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھے۔ پھر ایک سپاہی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں کو خفیہ اشارہ کیا اور خیمے سے نکل گیا۔ رضیہ سلطانہ کے خیمے کے برابر جمال الدین یاقوت کا خیمہ تھا اور اس کے برابر سالار قطب الدین کا خیمہ۔ سلطان زنجیریں پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رضیہ کے خیمے سے نکل کر آنے والے سپاہی قطب الدین کے سامنے کھڑا تھا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قطب الدین کچھ دیر تک اس صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر سپاہی سے مخاطب ہو کر بولا، سلطان کے ہاتھ کھلے رہنے دو، مگر ان کے گرد پہرا اتنا تنگ کر دو کہ وہ بمشکل سانس لے سکیں۔ سپاہی واپس چلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے ایک دستے نے فرما روائے ہند کے خیمے کو گھیر دیا۔ رضیہ رات بھر ٹہلتی رہی۔
اس کے ذہن میں بے شمار چہرے اور منظر ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ کئی بار وہ خیمے کے دروازے تک آئی اور اس نے سپاہیوں سے پوچھا، میں نے جمال الدین یاقوت کی چیخ سنی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ سپاہی اس طرح خاموش کھڑے رہے جیسے کوئی پاگل شخص ہذیان بک رہا ہو۔ سورج طلوع ہوتے ہی رضیہ سلطانہ سے کہا گیا کہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ رضیہ کے لہجے میں وہی طمطراق تھا۔ آپ ہمارے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور کوئی سوال نہ کریں۔ رضیہ سلطانہ خیمے سے باہر نکلی۔ دور تک مسلح شہسوار نظر آ رہے تھے، چڑھی ہوئی آنکھیں، ٹیڑھی گردنیں اور بگڑے ہوئے چہرے۔ رضیہ نے اپنے چاروں طرف نگاہ کی، کوئی ایک سر بھی احترام میں نہیں جھکا۔ فرما روا ہند کو رات کے اندھیرے میں یقین آ گیا تھا کہ انقلاب اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، مگر وہ دن کے اجالے میں بغاوت کے صحیح خد و خال دیکھنا چاہتی تھی۔ رضیہ کو باغیوں کی طویل قطاریں تو نظر آئیں، مگر ان کا سرغنہ دکھائی نہیں دیا۔ آخر وہ آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زیر لب کچھ کہا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئی۔ شام کے قریب رضیہ سلطانہ پر یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ وہ بٹھنڈا کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سازش مکمل ہو چکی تھی۔ قطب الدین اپنا لشکر لے کر دہلی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ باغی عمرہ نے خط و کتابت کے ذریعے پہلے ہی ملک التونیہ سے ساز باز کر لی تھی۔ انجام کار رضیہ کو بٹھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ اب رضیہ سلطان ملک التونیہ کی قید میں تھی، اس شخص کی قید میں جسے بارگاہ سلطانی سے 2 بار ٹھکرایا جا چکا تھا۔ سلطان التمش کی موت کے بعد رضیہ نے گردش وقت کے عجیب عجیب زاویے دیکھے تھے، مگر یہ انداز ناقابل بیان حد تک اذیتناک تھا۔ جس کی ایک جنبش چشم پر انسانی تقدیروں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، آج وہ خود کسی کے رحم و کرم کی محتاج تھی۔ رضیہ کا خیال تھا کہ ملک التونیہ اس سے اپنی شکست کا انتقام لے گا، مگر ابھی تک بٹھنڈا کے حاکم نے کسی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ نظر بندی کے دوران بھی رضیہ سلطانہ کو دنیا کی ساری آسائشیں میسر تھیں۔ ہمہ وقت اس کی خدمت کے لیے کئی کنیزیں حاضر رہتی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایک قیدی تھی۔ رضیہ بار بار جمال الدین یاقوت کی ان چیخوں کے متعلق سوچتی رہی جو اس نے نیم خوابی کی حالت میں سنی تھیں۔ وہ اپنے امیر الامراء کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ اس پر کیا گزری، مگر اسے کون بتاتا کہ یاقوت حبشی کو قتل کیا جا چکا ہے۔ یہ رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک گہری سازش تھی جس کا منصوبہ باقی سرداروں اور ترک امیروں نے مل کر تیار کیا تھا۔ ملک التونیہ نے اس وقت بغاوت کا اعلان کیا تھا جب اسے امرائے سلطنت کی طرف سے یقین دلایا جا چکا تھا کہ وہ اس جنگ میں رضیہ سلطانہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بظاہر ترک سرداروں نے یاقوت حبشی کی بیجا حمایت کو بغاوت کی بنیاد بنایا تھا، مگر درپردہ کچھ اور باتیں بھی تھیں جن کی وجہ سے اراکین حکومت اور فرما روائے ہند کے درمیان بہت فاصلے حائل ہو چکے تھے۔ ایک بلند کردار عورت ہونے کی وجہ سے رضیہ نے شراب نوشی اور رقص و سرود پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس کا نظام انصاف اس قدر سخت اور مستحکم تھا کہ بڑے سے بڑا مجرم امیر بھی قانون کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ رضیہ سلطانہ کی معاشرتی اصلاحات کے سبب امرائے سلطنت کی عیش پرستانہ زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نتیجتاً وہ ایک ایسے حکمراں کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے اس قدر رازداری کے ساتھ سازش کے اس منصوبے میں رنگ بھرے کہ رضیہ سلطانہ آخری لمحے تک خوش فہمی میں مبتلا رہی اور ملک التونیہ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے قصر سلطانی سے نکل کر سیاست کی اس شکار گاہ تک پہنچ گئی جہاں زیر زمین ہزاروں دام بچھے ہوئے تھے۔ ترک سردار سب سے پہلے یاقوت حبشی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس وقت امیر الامراء پر شب خون مارا جب وہ رات کے پچھلے پہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یاقوت حبشی کے لیے دروازے پر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ اچانک سالار قطب الدین ایبک کے خیمے سے 50 سپاہی باہر ہوئے اور کسی شکاری پرندے کی طرح یاقوت حبشی کے محافظ سپاہیوں پر جھپٹے۔ وہ بے خبر فوجی اس یلغار کا مقابلہ کس طرح کرتے؟ بس چیخ چیخ کر امیر الامراء کو ہوشیار کرتے رہے۔ سپاہیوں کی چیخوں سے جمال الدین یاقوت جاگ تو گیا تھا، مگر وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر جب حقیقت حال واضح ہوئی تو وقت گزر چکا تھا۔ یاقوت بھی شمشیر بکف اٹھا۔ اس نے کئی نامعلوم حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر کہاں تک کہ اتنی شمشیروں کا مقابلہ کرتا۔ آخر ایک دشمن تلوار اس کے سینے میں اتر گئی۔ یاقوت حبشی نے اپنی آقائے نعمت کو پکارا، پھر کئی اور تلواریں اس کے جسم کے پار ہو گئیں۔ یاقوت حبشی نے آقائے نعمت سے رخصت کی اجازت چاہی۔ موت کے منہ میں ہوتے ہوئے بھی اس نے آداب غلامی کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر ایک تلوار نے اس کی شہرک کاٹ دی۔ یاقوت حبشی تڑپا اور کچھ دیر بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، مگر ابھی تک اس کی چیخیں رضیہ سلطانہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔